ہمارا فوری طور پر جلد از جلد ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے چین کے ساتھ۔ صرف ایک ملک دنیا میں اس وقت ہے جو ابھی یہودیوں کی دسترس سے باہر ہے، اور کوئی ملک دنیا کا نہیں رہا۔ روس کے ٹکڑے یہودیوں نے کروائے اور بغلے بجائی ہیں اور کہا اب پورے روس کے یہودیوں کو آ جانا چاہیے اسرائیل کے اندر۔ یہ کیا وجہ؟ اب یہ بول رہا ہے کہ کس کی اسکیم ہے، ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ ایک سپر پاور کو اس طرح کرمبل کیا ہے اپنے ہاتھوں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالات ہیں، یہ بھی اس کی تائید کا مظہر ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست رہا۔ یہ بھی اللہ کی خصوصی مشیت ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا زمینی رابطہ، یہ شاہراہ ریشم بنی، یہ معجزات میں سے ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے شمار ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات مراحل جو ہوتے ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہر سطح پر کوشش ہونی چاہیے۔ ڈیفنس پیکٹ، آپ کو یاد ہے ہندوستان اتنی بڑی طاقت تھی اور ہمارا حال جو تھا مشرقی پاکستان میں کتنا وہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح۔ دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، وہ تو ہمارے انتشار کی وجہ سے مشرقی پاکستان خود بخود ایکسپلوڈ ہو رہا تھا۔ پھر بھارت کتنی بڑی طاقت، پھر بھی اس نے جب تک اسی وقت اسی موقع پر 20 سالہ دوستی کا معاہدہ روس کے ساتھ نہیں کیا، اس نے جرأت نہیں کی تھی آگے آنے۔ 20 سالہ معاہدہ اور ابھی اس کی تجدید ہوئی ہے، لیکن سن 71 سے 91 ابھی تو ختم ہوا ہے، وہ عین اسی وقت کیا تھا معاہدہ۔ اگر ہماری حکومت کو اس کا ہوش نہیں ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تو پورا وزیر جو ہے وہ دفاع کا وزیر ہی موجود نہیں، خارجہ وزیر ہی موجود نہیں۔ ایک آدمی کیا کیا کرے؟ اسے میڈکوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے، جو ادھر پھدک رہا ہے ادھر پھدک رہا ہے۔ اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے اپنے ساتھیوں میں لٹیرے ہیں اور ان کا لوٹ مار کا بھالا پھوٹ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ آخر یہ بھی سنت رسول ہے۔ اللہ کی نصرت حضور سے زیادہ کس کے ساتھ تھی، لیکن مدینے پہنچتے ہی دفاعی پیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ یہود کے ساتھ کیا۔ حکمت تدبیر اپنی جگہ ہے، تقدیر اپنی جگہ ہے، تدبیر اپنی جگہ ہے، اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے، بندے کی کوشش اپنی جگہ ہے، ہر شے کا ایک مقام ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے قبائل کو حلیف بنایا۔ فائنل اسالٹ جو تھی مکے پر، اس سے پہلے آپ نے وہ حلیفی رشتے قائم کیے کفار کے ساتھ۔ قبیلے ایمان تو نہیں لائے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جیسے سیرت کی الف ب بھی آتی ہے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹی ہے تو ایک کافر حلیف قبیلے کی وجہ سے ٹوٹی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو قبیلہ چاہے وہ قریش مکہ کا بن جائے۔ اب ہوا کیا کہ قریش کے حلیف ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کیا، صلح ٹوٹ گئی۔ پھر حضور نے صلح کی تجدید نہیں کی، خاموشی کے ساتھ آپ نے، انتہائی رازداری کے ساتھ آپ نے وہ جو تھا فتح مکہ کے لیے تیاری کی۔ کہ ایک صحابی سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو سورہ ممتحنہ کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر نازل ہوا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع، انہوں نے اس کی مخبری کچھ کر دی تھی۔ حضرت عمر نے تو کہا تھا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا عمر جانتے نہیں یہ بدری ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے، اللہ تو معاف کر چکا ہے خطا، لیکن خطا ہوئی، اللہ نے بچایا۔ حضور کو اطلاع دے دی کہ وہ تو خط جا رہا ہے اس عورت کے ذریعے سے، آپ کے ایک ساتھی سے لغزش ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی۔ حضرت علی کو بھیجا ہے، خط برآمد کر کے لایا۔ اس کا بھی تعلق ہے میرے اگلے نقطے سے۔ حضور کی حدیث ہے استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنے ضرورتیں اپنے منصوبوں پر کتمان کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اپنے سارے کارڈ ٹیبل پر ڈال دینا یہ کوئی حکمت نہیں ہوتی، اخفاء بہت بڑی بات ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں حضور سے زیادہ کس کو پروٹیکشن حاصل تھی اللہ کی۔ یہ آیت تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 9 برس پہلے 10 برس پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ پھر بھی حضور نے یہ اہتمام کیے، پیکٹ بھی کیا، یہود سے کیا۔ آج ہمارے لیے دنیا میں اگر کوئی ایک طاقت واحد ہے وہ صرف چین کی ہے، ایک لہجے کی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اگر کہیں بھی ڈھل مل یقینی کا معاملہ رہا اور حیث بحث میں اور سوچ بچار میں وقت گزار دیا گیا تو گیا وقت، پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تیسری بات، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا بھی امکان میں ہے ساز و سامان اسلحہ تیار۔ ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں موسٹ افیکٹو ڈیٹرنٹ اگر ہے تو وہ ایٹم بم ہے، دشمن کو اگر سوچنے پر مجبور کرنے والی شے ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو خیر دنیا میں علم نشرہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے۔ اب چونکہ اس میں کتمان کیا گیا ہے اور کتمان عین حدیث نبوی کے مطابق ہے تو ہمیں نہیں معلوم، میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کسی کی دھوس میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ ہمیں پہلے آ جاؤ، پھر یہ سب کچھ کرنا۔ اللہ کی پناہ جنہیں حاصل تھی انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ تو کسی کو پناہ حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی، انہوں نے بھی کیا۔ اگر ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا کوئی کیا دھرا کام نہیں آئے گا۔ پہلی بات وہی ہے، اصل دفاع اللہ کا دفاع، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ نمبر 2، حلیف اور ایک ہی اس وقت طاقت ہے۔ پوری دنیا میں ریشہ دوانی ہو چکی ہے یہود کی، پوری صرف ایک ملک بچا ہوا، اور خوش قسمتی سے اس کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اچھے ہیں، ہمارا زمینی کانٹیکٹ بھی ہے۔ ابھی تک وہ امریکن پریشر کو ریزسٹ کر رہا ہے کہ میزائل ہم نے دینے طے کیے تو دیں گے، نہیں رکیں گے، لیکن اس کی ہمت بھی کچھ جواب دیتی نظر آ رہی ہے۔ اندرونی خلفشار وہاں پیدا کر دیا گیا تھا، ٹائنن اسکوائر کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو بچ گئے ہیں، بہت بڑی جانی قربانی دے کر بچے ہیں، ورنہ روس سے کہیں زیادہ گندا حشر ان کا ہو چکا ہوتا، اور فحاشی اور بے حیائی یہ تیسرا ہے ان کا۔ کھلی مارکیٹ اکانومی، سود کے ساتھ، سٹاک ایکسچینج کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، اور کھلا سیکس، شراب کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، اور آزادی کے نام پر یہ ساری چیزیں، خوشنما عنوان ہے آزادی، مادر پدر آزادی، اخلاقی آزادی، خدا سے آزادی، رسول سے آزادی، مذہب سے آزادی، آزادی ہی آزادی۔ یہ 3 ہتھ کنڈے ہیں یہودیت کے، پوری دنیا ان کے شکنجے میں، آپ بھی ہیں اسی کے شکنجے، نظام کے اعتبار سے ہم بھی اسی شکنجے، لیکن یہ کہ ابھی بچا ہوا ہے صرف ایک ملک، اس کے ساتھ کوئی وقت، میں اس لیے زور شور سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ میرا کوئی اور کسی سے کانٹیکٹ نہیں، نہ وزیر اعظم سے، نہ صدر سے، آج تک صدر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی شکل بھی کبھی دیکھی تھی تو صرف شورا کے زمانے میں۔ اس اعتبار سے میرا ذریعہ یہی ہے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے، ان کو بھی کچھ حوصلہ دیا جائے، ان کا حوصلہ بھی جواب دے رہا ہے۔ جان میجر صاحب یوں ہی نہیں جا رہے وہاں، یہ وہی ویسٹ، دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹ جو یہود کے شکنجے میں ہے۔ اینگلو سیکسن، اینگلو تو سب سے پہلے ہے، اس کا سب سے پہلا نخشیر تو تھا ہی برطانیہ، اسرائیل کا خنجر گھونپا گیا ہے تو برطانیہ کے ہاتھ سے، عالم عرب کے اندر۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، تو دعا بھی کیجئے، لیکن یہ کہ تدبیر بھی۔ تیسری بات جو میں نے کہا، اعدوا لهم ما استطعتم، اب اس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، ہر وہ ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے، اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمی پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، یہ اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت طاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی، اللہ کے دشمنوں پر بھی۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے، چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر، باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیاں بڑھ رہی ہیں، بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا ہے، جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا، اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی۔ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو امریکہ اب ہندوستان سے، بھارت سے تو راضی ہے، اب تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے، ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے۔ ایک دست مرد سے تیری حال ہی بچا ہوا تھا، کچھ پتا نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے، ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے، وہ چین ہے۔ یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے، اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً، لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ مرائیں اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو، ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائیں، روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض، امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض، ہماری غریب لوگوں کی کمائی، اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے پاس جاتا رہا، ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ۔ لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی
پتہ کی ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ کا جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی اغریہ یہی ہے. امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں. اور وہ F-16 جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہے وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار. وہ تو مل جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا, اس کا کوئی مسئلہ. یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس. اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے. ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں, اس کا حل نکالیں. جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نشان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو. لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ حج میں فرمایا گیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر. اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے, خائن پسند نہیں ہے, ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے. یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے. پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا. لیکن مسلمان ہوں ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے, اس کی قدرت رکھنے والا ہے. جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا, اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں, اللہ کے ساتھ مفاوضت کریں, مصالحت کریں, صلح کریں. یہ سمجھ لیجیے اسلام کے معنی کیا ہے. گردن نہادن, اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن, سپر ڈال دینا. اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی, کوئی تصادم تھا, ہتھیار پھینک دینا. یہی تو اسلام ہے. ہمیں چاہیے بحیثیت قوم, بحیثیت ملک ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں. اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ کر دیا اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ کر دیا. ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, سازشی ذہن ہے, وہ یہودی کا. باقی عیسائی اعلی کار بن گئے. جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہے. پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا. یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا, ورنہ سود حرام تھا. وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھا. یہ یہودی نے کروایا. اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر, بینک آف انگلینڈ. اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت تو انگلستان کے اندر جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا, اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے. یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے, یہ جو ہے برطانیہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوا. لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از انادر اسرائیل, یہ ہمارے اصل اسرائیل, ماڈرن اسرائیل یہ ہے. اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے, جو قوت حاصل ہوئی ہے, جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے, وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے وہ فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود نے. ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں, اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بیہائنڈ دی سین کیا ہے, سامنے کیا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے. فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ, یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ تھا. افغان یہ برطانیہ تو اب جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی, لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن, اس کی مثال ہے. برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں, ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے, وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا, تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے, ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ, سازشی ذہن, پلاننگ, اسکیم ساری یہودیوں. اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر, اس کے بعد برطانیہ. اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس, ان میں بیپٹسٹ, ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز, جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے, ان کو گروپ کرتے ہیں.
یہ اصل خالق ہے. ان کو نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہے, سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں, بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں. چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات کی تھی ڈاکٹر وشوگراٹ, بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی, لیکن یہ کہ اس نے کہا, بڑے اجتماع میں کہا, ہمارا اجلاس تھا وہاں پر, ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک مسلمان, تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں. نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر, اس نے کہا دے آر سپورٹنگ اسرائیل, وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, راؤنڈ ٹیبل, اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے, وہ ہسٹری کے پروفیسر, میں نام بھول رہا ہوں کا, انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ, میں زائنسٹ کے خلاف ہوں. تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے, اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں, اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس, رومن کیتھولکس. رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا, یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک, یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر, تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا, بڑا پیارا جملہ تھا, why doesn't Turkey understand that we are a Christian club. یہ ہماری جو یونین ہے یورپین, یہ تو کرسچین کلب ہے, وہ مسلمان ہے, وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے, کیوں تو داخل ہونا چاہتا ہے. why doesn't Turkey understand that we are a Christian club. لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس, اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے, اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے. یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے, جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے, یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں سے فرق ہے, وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو, سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں, دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا, عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ. یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ جاتے پوری دنیا پر, وہ بات کی بات ہے, لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے, سب سے بڑا, اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے, باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے, اسی رفتوں کا جو یورپ کی ہے, مغرب کی. نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے, دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا ہے. یہ دو انٹرٹوائنڈ, جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں, ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے, ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا, مجھے ابلیس کی مجلس چھڑا ہے, ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے, پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری, یہ معاشرت کی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشین, یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف. نعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا, فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے. یہ ہے جس میں کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں, یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے, لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے, ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں ہے. یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی, نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں, روزے پر رکھتے ہیں, زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو تفویض دیتا ہے, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے, چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے
وہ یہ ہے حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین اس کے سامنے وہ راستہ ہے. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings. They are goyams. They are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کی جو ہے وسائل کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائے، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہمارا کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام. بیسل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استحکام. نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی سو برس تک رہے. عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال کیا تھا. یہ جارڈن وارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. جیسے دیر لوگ کہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گرے.